چیزیں آپ کے قبر میں کام آئیں گی، یہی چیزیں تمہیں عذاب سے بچاتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ملت اسلامیہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، آپ تمام حضرات یہ جانتے ہیں، یعنی بہت سارے لوگ گناہوں میں ملوث رہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ ملوث ہونے کے بعد زمین پر آ کر کے چلتے ہیں اور اللہ کہہ رہا ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور، یعنی جب تم زمین پر چلو تو اکڑ کر کے مت چلو۔ کیوں؟ زمین میں جب چلو تو اکڑ کر کے مت چلو۔ کیوں اکڑ کر کے چلنا کیا ہے؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ اکڑ کر چلنے والوں سے محبت نہیں فرماتا ہے۔ اب ذرا آپ مجھے بتاؤ، یعنی جو پیڑ اکڑا رہتا ہے، جو پیڑ اکڑا رہتا ہے اس میں پھل لگتا ہے، اس کی ڈالیاں کبھی ٹوٹتی ہیں؟ نہیں۔ جس کے اندر نرمی ہوتی ہے زمین پر آہستہ چلتا ہے، اور آپ ذرا دیکھیے اس کی مثال اس پیڑ جیسی ہے جس پر پھل لگے ہوتے ہیں، اور پھل جس میں لگے ہوتے ہیں اس کی ڈالیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، اور لوگ اسی وقت فرماتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ آپ ذرا غور کیجیے، ذرا اندازہ کیجیے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں، لیکن گناہ کرنے کے بعد اپنے کر کے اسی زمین پر چلتے ہیں، اتراتے ہوئے چلتے ہیں۔ میرے دوست ذرا غور کیجیے، ذرا اندازہ کیجیے، اب ذرا آپ دیکھتے ہوئے چلیے۔ ایک نام جو ہے آپ پڑھیں گے حدیث پاک میں، ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت فضالہ ہے۔ حضرت فضالہ جو ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے، تو ابو جہل نے اعلان کیا تھا، یعنی جو محمد رسول اللہ کا سر لے کر کے آئے گا اس کو مال و دولت سے نواز دیا جائے گا، سونے سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ عالم یہ ہوا کہ یعنی وہ فضالہ جو ہے عیاش پرست تھے، ان کو ہر روز نئی لڑکی ہونا چاہیے تھا، نئی عورت ہونا چاہیے تھا۔ اب بتاؤ وہ گناہ کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے؟ لیکن جس دن یہ اعلان ہوا، رات جو ہے ایک عورت کے ساتھ بسر کی گزاری، اور گزارنے کے بعد جب صبح رہے کہ محمد رسول اللہ کا سر لینے کے لیے جا رہا ہوں، حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام بھی، یعنی حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح میں نکلے اور بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں موجود ہے۔ مسجد حرام میں جب پہنچے تو دیکھا حضرت فضالہ نے، خلیفہ حضرت فضالہ نے مصطفیٰ جائے رحمت یہاں پر موجود ہے، کیسے قتل کر دیا جائے، کیسے جو ہے تلوار ڈالا جائے، کیسے مار دیا جائے۔ غریب دل میں یہ خیالات پیدا ہو رہے ہیں، یہ جو ہے مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اب مصطفیٰ جائے رحمت نے دیکھا تو فوراً جو ہے حضرت فضالہ کے پاس پہنچے اور کہا اے فضالہ یہ تو بتا تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، تم کیا سوچ رہے ہو، کون سی سوچ میں تم ہو؟ حضرت فضالہ کہتے ہیں یعنی میں جو ہے خاموش کھڑا ہو گیا۔ اور اس کے بعد مصطفیٰ فرماتے ہیں یعنی اے فضالہ مارو، تلوار نکالو، تمہیں قتل کر دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ ابو فضالہ شرمندہ ہوئے اور مصطفیٰ جائے رحمت دل پر ہاتھ پھیرا۔ اب فضالہ فرماتے ہیں جیسے ہی رسول اللہ نے دل پر ہاتھ پھیرا ہمارے دل کی دنیا پھیل گئی، تلوار چھوٹ گئی۔ یا رسول اللہ چلے طیبہ کو پڑھائیے، میں دامن اسلام میں آتا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ ابھی کلمہ پڑھ لیے، وہ جو عورت نے کہا تھا صبح میں چلتے ہوئے میں واپس آؤں گا، جا رہا ہوں محمد رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے، سارا گھڑی میں میرا انتظار کر رہا۔ اب حضرت فضالہ وہاں سے چلے اور سر کو جھلاتے ہوئے چلے، وہ عورت کھڑی ہوئی، کہا کہ ہاں سر
वाहियात बाजी न करे, ज़िनाकारी न करे, अगर करना है तो नमाज की पाबंदी करे, हज को करे, ज़कात को अदा करे, सदक़े फित्र को अदा करे, अमाल सालिहा को अदा करे, मिस्कीनों को खाना खिलाए, लोगों की खबरगीरी करे। अज़ीज़ाने के मिल्लत इस्लामिया, तो एक मुसलमान का काम क्या होना चाहिए वो जरा आप देखते हुए चलिए। और मैं आपको बताता हुआ चलूं, एक ऐसे सहाबा है, समझ रहे हैं, जिनका नाम जरीर इब्न अब्दुल्लाह है। और जरीर इब्न अब्दुल्लाह कुछ किताबों में लिखा है कि जरीर इब्न अब्दुल्लाह जो है इस्लाम कबूल किए हैं अपने उम्र के आखिरी हिस्से में। समझ रहे हैं, हज़रत जरीर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि मैं रसूल कायनात की बारगाह में पहुंचा और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा। और जब मैंने कलमा पढ़ा तो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ जरीर इब्न अब्दुल्लाह, झूठ को मत बोलना, शराबखोरी ना करना, ज़िनाकारी ना करना, आमाले सालिहा करना। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कहा जरीर इब्न अब्दुल्लाह ने आगे फरमाते हैं ये कि रसूलुल्लाह ने फरमाया झूठ ना बोलना। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन अल्लाह ने मुझे ऐसा माहिर बनाया था कि जब मैं घोड़ों की तिजारत करता था तो उसकी कीमत नीचे लाने में मैं जो है बड़ा माहिर था, बड़ा माहिर था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया कहते हैं मैं घोड़ा खरीदने के लिए गया और जब घोड़े को देखा वगैरह तो रेट जो बोला गया उससे कम 300 दिरहम पर उन्होंने घोड़े को पटा लिया। मतलब मैं लूंगा 300 दिरहम दूंगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब उसके बाद 300 दिरहम दे दिए, काम तो खत्म हो गया ना, यानी आपने सामान ले लिया, कीमत अदा की, अब काम खत्म हो गया ना। लेकिन कहते हैं कि वो शख्स वहीं खड़ा था जिससे उन्होंने घोड़ा लिया था। आप वो है घोड़े को जब पकड़े तो पकड़ने के बाद कहते हैं ये तो बड़ा तेज़ तर्रार है, ये तो बड़ा तेज़ तर्रार है, इसकी कीमत तो 600 दिरहम होनी चाहिए। लो ये 300 दिरहम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया 600 दिरहम हो गया। अब उसके बाद जब घोड़े को चला रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, दौड़ाने के बाद आए, कहा इस घोड़े की कीमत तो 1000 दिरहम होनी चाहिए। अब वो आदमी हक्का पक्का दे दिया है। जरीर इब्न अब्दुल्लाह को ये क्या कह रहे हैं, 300 में तो सौदा तय हो गया था। कहा फिर उसके बाद 1000 दिरहम को पूरा दिया और जब पूरा किया कहा हाँ अब कीमत सही हुई, जो मैंने माल लिया है उस माल की कीमत अब सही हुई। जरा सा आप बड़ा गौर कीजिए, हमारी तिजारतें जो ऐसी है, यानी यहाँ लाते हैं कहकर के 200 किलो है, लेकिन जैसे ही तोड़ने लगते हैं तो 150 किलो हो जाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप और सारी चीजों का जायजा ले लो। जायजा लेने के बाद आपको कहना पड़ेगा यानी इंसान जो है वो बहुत बड़ी करता है, लेकिन जरा सा आओ देखो तो सही, वो सहाबा जरीर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं 1000 दिरहम दिया, वो हक्का पक्का। उसने कहा ऐ जरीर इब्न अब्दुल्लाह, यानी 300 दिरहम का सौदा तय हो गया था, अब ये आप क्यों दे रहे हैं, ये आप क्यों दे रहे हैं, मैं भी राजी आप भी राजी। कहा जानते हो ईमान लाने से पहले मैं कोई और था, लेकिन अब मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया हो, अब मुस्तफा जाने रहमत की लाई हुई शरीयत पर अमल करके मोहम्मद की गुलामी का सबूत होगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप जरा बताओ तो सही, आप भी कलमा पढ़ते हो, आप भी उस रसूल का कलमा पढ़ते हो, शरीयत को मानते हो, आप जरा बताओ तो सही, क्या आपके अंदर ये तमाम चीजें पाई जाती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो लोग तो ऐसे भी हैं हराम कमा करके, यानी रमजान मुबारक में जो है उसको देते हैं। अब जरा बताओ हराम चीज आप दोगे तो मुझे बताओ आपको सवाब मिलेगा? फुक़हाए किराम का क्या मसला है वो भी आप गौर करते हुए चलिए। हराम चीज को कमा करके हराम चीज जो है आप दोगे, क्या वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगी? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हम यहाँ बताना ये चाह रहे हैं एक आयत करीमा के तहत, इन्नल लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस सलाता व यअमरूना बिल मारूफ
دیے ہوئے میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے، سرم و علانیہ، چھوٹے طور سے یا الگ اعلان جو ہے کرتا ہے، خدا کی راہ میں خرچ تجارت لن تبور۔ اللہ کہتا ہے ہرگز اگر تم ایسا کرو گے، نیک کام کرو گے تو لن تبور، اللہ تمہاری تجارت کو کبھی برباد نہیں ہونے دے گا، اللہ تمہاری تجارت کو بچا لے گا، اللہ تمہارے مال کو بچا لے گا، اللہ تمہاری دولت کو بچا لے گا، اللہ تمہارے ثروت کو بچا لے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے پیسے خرچ کرتے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے چھپے طور سے دیں یا اعلانیہ طور سے دیں، لیکن اگر انہوں نے دے دیا اور ایسا کام کیا تو ہم اس کی تجارت کو تباہ و برباد نہیں ہونے دیں گے۔ یہی تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اے لوگوں، یعنی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں آپ نے قرآن کی تلاوت کیا، قرآن کی تلاوت کو سنا، نماز کو قائم رکھا، حج کیا، زکات دیا، اعمال صالحہ کیا، اور چھوٹے طور سے یا اعلانیہ طور سے اللہ کی راہ میں غریبوں کی خدمت کی، یتیموں کی خدمت کی، مدرسوں کی خدمت کی، یقیناً اللہ انہیں کے لیے کہہ رہا ہے ہم اس کی تجارت کو ہرگز تباہ و برباد نہیں ہونے دیں گے۔ لن، یہ عالم لوگ جانتے ہیں لن کسے کہا جاتا ہے، تو لن ہرگز تجارت کو تباہ و برباد نہیں ہونے دیں گے۔ تو اے میرے مسلمانوں، غور کرو، ذرا اندازہ کرو، 4 منٹ باقی، ذرا سا اندازہ کرو، یعنی اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم تجارت کرو گے، نیک اعمال کرتے رہو گے تو اللہ تمہاری زندگی کو خوشحال بنا دے گا، لیکن آگے جو فرما رہا ہے جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو ہم اس کی زندگی کو، ہم اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیں گے، اور جب تباہ ہو جائے گا، انتقال کرے گا تو اللہ کہہ رہا ہم اسے میدان محشر میں اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور جب انسان اندھا اٹھے گا تو یہ کہے گا میں تو اندھیارا تھا، یہ اندھا میں کیسے ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس اسی پر میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ جیسے اور دنوں میں آپ نے عبادت کیا، آگے بھی آپ عبادت کرتے رہیے، اللہ آپ کی زندگی کو، ہماری زندگی کو خوشحال بنا دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے کہا یہ ہے علامہ اقبال نے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور کی محمد سے اٹھا پورے تو تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، بابا خلیل کا بولے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھیے اور بھی کام باقی ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ العزیز کچھ دنوں میں یا 4 مہینے بعد یہ سب کام مکمل ہوگا۔ آپ براہ کرم جو ہے اس پر دھیان دیجیے گا، آپ سے ملاقات کیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس کسی کو اگر دینا بھی ہے تو وہ اپنے نام کو یہاں آگے لکھوا سکتا ہے۔ اب آئیے، وقت جو ہے بہت کم ہے، نیت سماعت فرما لیجیے۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی مع 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ثنا پڑھا جائے گا، اس کے بعد 3 تکبیر ہوگی، 2 تکبیروں میں ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے، تیسری تکبیر میں ہاتھ کو باندھ لینا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے قرات وغیرہ ہوگی، نماز کی طرح سجدہ وغیرہ کرنا ہوگا، پھر دوسری رکعت میں پہلے قرات ہوگی، رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیر ہوگی، 3 تکبیروں میں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، چوتھی تکبیر میں رکوع میں چلے جانا ہے، بقیہ نمازوں کی طرح نماز پوری ہوگی، اس کے بعد خطبہ آپ کو سماعت کرنا ہے۔